صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد قال سمعت ابی یحدث عن ابیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. انه قال سمعت یا رسول اللہ یقول یا علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انک لافضل الخلیفۃ وبعدی امام امتی من اطاعک اطاعنی ومن عصاک عصانی. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس ذات واجب کی کہ جو دھرتی میں دفن ہونے والے بیج کو رزق حیات عطا کرتا ہے. واہ واہ واہ. حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو لوگوں میں چھپا دیتا ہے. واہ 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 واہ. بے شک. اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو جو ہمیں سلام کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے نظر آئیں. یہ تو اس اللہ کی کریمی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو اسی طرح جب فرشتے ہمارے اعمال یعنی ہمارے گناہ لے کر اس کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو صبح انہی فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کا رزق لے جاؤ. واہ 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 واہ. تب فرشتے عرض کرتے ہیں میرے اللہ یہ تیرا بندہ تو بڑا گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. تو آواز توحید آتی ہے اگر یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ اور میرے قبلہ میں نے جب بھی تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے اسلام کا بچپن ابو طالب کی گود میں بہکتا ہوا نظر آیا. اسلام کی جوانی عبداللہ کے یتیم پیغمبر انسانیت کے چھاؤں تلے محور آرام ملی. اسلام کا بڑھاپا علی کے طاقتور بازوؤں کے آنگن میں سانس لیتا ہوا دکھائی دیا. اسلام کی عصمت کا نام بطول ہے، عظمت کا لقب حسن ہے اور زندگی کا ضامن حسین ہے. اور نماز کے واجبات میں سے یعنی اسلام کے ارکان میں سے ایک واجب رکن ہے جو نماز ہے. یعنی اگر نماز نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں. اس لیے ہر نمازی کو نماز پہ ناز ہے اور نماز کو سجدے پہ ناز ہے اور سجدے کو حسین ابن علی پہ ناز ہے. جہاں جہاں تشریف فرما ہے صاحبان معرفت خدا کی قسم الصلاۃ معراج المومن. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نماز مومن کی معراج ہے. تو پھر یاد رکھیے گا جس سے مومن معراج حاصل کرے اسے نماز کہتے ہیں اور جو نماز کی معراج بنے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں بھائی احمد، کچھ باتیں مجھے اوپنلی کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہر بندے تک پہنچ جائیں. شاہ جی کچھ باتیں مجھے ڈیپلی چاہ کے کرنی پڑتی ہیں اہل معرفت کے لیے. ہنسی کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of beauty؟ ہنسی کی تعریف کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ہنسی کی تعریف کیا ہے؟ موضوع سخن حسین ہے، وہاں تک جانا ہے آقا کی بارگاہ سے ہو کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کروں وہ ہنسی ہو. آج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے تو ان کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کی شان بیان کروں. ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کروں وہ ہنسی ہو، اور شریعت کی زبان میں ہنسی اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو. جسے خدا کہے تو بے عیب ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. اس لیے اتنا حسین بنایا کہ پکار کے کہتا ہے میرا حبیب میرا حسن تیرے جمال میں، میرا کرم تیرے کمال میں، میرا غضب تیرے جلال میں.
میری سوچ تیری آنکھوں میں، میری منزل تیری راہوں میں، آستانہ تیرا، پیغام میرا، جنت میری، پروانہ تیرا. تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں. ہاں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. نہیں نہیں، ہاں تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں. اگر تو نہ ہوتا خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا. مصور تو ہوتا مگر اس کے کوئی شاکار نہ ہوتا. حسن تو ہوتا مگر اس کے کوئی پرستار نہ ہوتا. نہ مصر ہوتا، نہ مصر کا بادار ہوتا. نہ یوسف ہوتا، نہ اس کے کوئی خریدار نہ ہوتا. تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ تیرا چہرہ و شمس بناؤں گا. تیری زلف واللیل بناؤں گا. تیری آنکھیں مداول بصر بناؤں گا. تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا. تیرے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما بناؤں گا. تیرے قدم لأقسم بہذا البلد بناؤں گا. تیاری کرنا، میں جملہ ہدیہ کرنے لگاؤں. تیرے قدم لأقسم بہذا البلد بناؤں گا. تیرا سینہ علم نشرہ کا خزینہ بناؤں گا. تجھے ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا کہ کل کو یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں. ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ کیسا نبی جیسا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے میرا حبیب تیری سرداری یاسین والقرآن الحکیم بناؤں گا. تجھے الف سے انا اعطیناک الکوثر بناؤں گا. بے سے بشیرن نذیر بناؤں گا. تے سے تلک الرسول بناؤں گا. سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بناؤں گا. جیم سے جاہدوا فی سبیلہ بناؤں گا. ہے سے حولہ لنریہ من آیاتنا بناؤں گا. خے سے خاتم النبیین بناؤں گا. سین سے سید النبیین بناؤں گا. شین سے شفیع المذنبین بناؤں گا. رے سے رحمت للعالمین بناؤں گا. ایسا حسین بناؤں گا، ایسا جمیل بناؤں گا کہ سایہ تک نہ بناؤں گا کہ کل کو یہ سایہ نہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں. ارے جب سایہ نبی جیسا نہیں تو پھر ہم سایہ کیسا نبی جیسا. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ چاہتا ہوں. اتنا حسین بنایا کہ عرب کا بدو دیکھ کر کہا ہے جس کا مصطفیٰ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے جس کا محمد ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. ماشاءاللہ جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. ماشاءاللہ. جس کا جمال ایسا ہے اس کا حسن و کمال کیسا ہوگا. بھائی امانت، جس کا جمال ایسا ہے اس کا حسن و کمال کیسا ہوگا. مصطفیٰ کو ظاہر کر کے منوایا، خود کو چھپا چھپا کے منوایا. توجہ چاہتا ہوں. مصطفیٰ کو ظاہر کر کے منوایا، خود کو چھپا چھپا کے منوایا. جس کی زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں. جس کا خود بنانے والا خدا عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. نانا نے وہاں سجدہ کیا، نواسے نے یہاں سجدہ کیا. وہ بھی معلّہ، کربلا بھی معلّہ. قبلہ معلّہ اس جگہ کو جہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ. خودی کی منزلیں کمال ہے معلّہ. جہاں سجدے منزل کمال پہ پہنچے اسے کہتے ہیں معلّہ. قبلہ سجدوں کا کمال ہے معلّہ. معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں نبی کا وسیع کون ہے. ہر بندے نے اپنا وسیع خود بنایا ہوا ہے اور ہر نبی کا وسیع ہے. یعنی آج کے لوگوں نے امت کا اپنا ہی امام علیحدہ کوئی بنایا ہوا ہے، نہ تاریخ نہ مطالعہ. تو اس لیے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں وسیع کون ہے. یعنی جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اس نبی کا پھر اللہ نے وسیع بھی خود ہی بنایا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے آپ کا وسیع کون ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلیمان بتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ان کا وسیع کون تھا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی امت میں سے ان کا وسیع یوشع بن نون تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا اے سلیمان بتا اور بھی تو تھے، یہ یوشع بن نون کو کیوں بنایا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سلیمان فارسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کی امت میں سے ان کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوشع بن نون تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلیمان سن، جس طرح ان کی امت میں سے ان کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا یوشع بن نون تھا، اس لیے میرے بعد بھی میری امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب.
اور علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبیوں کو سلطان فرما رہا ہے، کوئی عام نبی نہیں، سلطان انبیاء۔ بے شک بے شک ماشاء اللہ توجہ چاہتا ہوں کہ نبیوں کو سلطان فرما رہا ہے۔ اے میرے صحابہ سن لو، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ یوسف کے اس کے حسن میں، ابراہیم کو اس کی سخاوت میں، سلیمان کو اس کی طاقت میں، اور داؤد کو اس کی ہیبت میں دیکھے، وہ علی کو دیکھ لے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سن لو، میں نے علی کی محبت و ولایت کا اعلان صرف زمین پر ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے علی کی ولایت و محبت کا اعلان آسمان پر کیا ہے، اور فرشتوں پر واجب بھی کیا علی کی ولایت۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ غدیر کے مقام پر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ گویا نبی یہ فرما رہے تھے اے زمانے والوں یاد رکھو، بیٹی میری ہے اس کا شوہر علی ہے، بچے میرے ہیں ان کا بابا علی ہے، کوثر میرا ہے ساقی علی ہے، جنت میری ہے ٹکٹ دینے والا علی ہے، میدان میرا ہے فاتح علی ہے، تلوار میں اتاروں گا جنگ اس سے علی کرے گا، میں دانوں پہ سر رکھوں گا سورج علی پلٹائے گا۔ اور پھر نبی فرما رہے تھے یاد رکھو امت میری ہے، اس میں حلالی اور حرامی کی پہچان کا نام علی ہے۔ اور پھر آپ سب کو جنت کا راستہ بھی بتا دوں کہ جسے کہتے ہیں جنت، وہ کربل کی گلی ہے، یہ وہ دست ہے جہاں تقدیر پلی ہے۔ انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، دین کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے۔ بس عزاداروں سر کٹوا دیا مگر نانے کا دین کٹونے سے بچا دیا، اپنا سر تو دے دیا مگر نانے کا دین بچا لیا۔ کربلا میں بی بی زینب کو دو چیزیں بہت پیاری تھیں، ایک چادر اور ایک حسین۔ وقت اثر ہوا تو حسین نہ رہا، وقت مغرب ہوا تو چادر نہ رہی۔ اور کربلا میں ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ کربلا میں آل محمد کے کئی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ اور رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ رقیہ کی گود کی آخری جوڑی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئی۔ اور جب بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے لگی نا بی بی زینب تو کہا بہن کلثوم سارے بچے میں نے تلاش کر لیے ہیں، مجھے بالی سکینہ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں گیا حسین کے سینے کا تعویذ، ہر جگہ تلاش کیا ہے کہیں نہیں ملی۔ جب بی بی کو کہیں نہ ملی نا بالی سکینہ تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف ٹر پڑی۔ جب مقتل کی طرف چلی نا سامنے دیکھا بابا کے پاس بیٹی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے۔ جیسے ہی بی بی نے کہا نا سکینہ تم ادھر ہو تو آگے سے آواز آئی چپ کر جاؤ بہن، بیٹی میرے پاس ہے، آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے۔ تو تب کہا سکینہ کیسی آئی ہو یہاں پر، تمہیں تو ہمارے پاس رہنا تھا۔ تو کہا پھپھی اماں آپ تو جانتی ہیں نا میں بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں، شام ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، میں نے سوچا میرے بابا کہاں ہیں، میں مقتل کی طرف چڑھی اور کہا میرے بابا کہاں ہیں، تو مقتل سے ایک آواز آئی آئینہ آئینہ یا بنیا، بیٹا سکینہ ادھر آ جاؤ میں ادھر ہوں۔ اللہ